میرے بزرگ قابل احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ اپنی قوم یا اپنے علاقے کے لیے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم خواتین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے۔ کفر، گمراہی پھیلی ہوئی تھی، وہاں کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے تھے۔ یہ جھگڑا صدیوں تک چلتا تھا۔ اس جھگڑے میں کئی لوگوں کے قتل بھی ہوا کرتے تھے، پھر چوری، لوٹ مار، شراب پینا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، غرض کہ وہاں پر ہر برائی عام تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے اور تمام برائیوں کو ختم کیا، یہاں تک کہ وہ عرب والے جو ایک دوسرے کے دانی دشمن تھے دوست بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نبی بنایا تاکہ میں پاکیزہ اخلاق اور نیک اعمال کی تکمیل کروں۔ جس طرح سورج نکلتا ہے ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ساری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہر عمل و افعال میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے۔ نے فرمایا، اے انسانوں اپنے رب کو پہچانو، جس نے تم کو پیدا کیا وہی تمہیں معطر زندگی دینے والا ہے اور تمہیں واپس لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ طریقہ بتایا جسے کر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن کر جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کاموں سے ہمیں روکا جو ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، محمد کی شریعت پر سرِ تسمین کم کر دو، محمد کی شریعت پر سرِ تسمین کم کر دو، اگر وہ ایک اشارہ تو سر اپنے ہاتھ قلم کر دو۔ رسول نے فرمایا، اے انسانوں اپنے رب کو پہچانو، جس نے تم کو پیدا کیا وہی تمہیں معطر زندگی دینے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عفو درگزر یعنی معاف کرنے والے، سخاوت و سادگی، عدل و انصاف، مہمان نوازی، عہد کے پابند کے بے مثال بشر تھے۔ آپ بہت نہایت مہربان اور رحم دل تھے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، بیماروں کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی شہرت پر ناز کرتے ہیں۔ نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پایا جاتی تھی۔ عزیز سامعات، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرے نبی کے اندر بہادری تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے، میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فرداً پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کا خلق تھا، نوح علیہ السلام کی تبلیغ تھی، ابراہیم علیہ السلام کا عمل و توحید تھا، اسماعیل علیہ السلام کا اظہار تھا، ہارون علیہ السلام کا جمال تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو نبی تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ آخر میں شعر کہہ کے میں میری تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ در کبریا پر جھکاؤ سر، در مصطفیٰ پر جھکاؤ دل، یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ مجھے اور آپ سب کو اسلام کا جیتا جاگتا سچا پکا نمونہ بنا دے،
آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.